I'm Shwa, and you are listening to Light Up with Shwa, a weekly podcast to open our hearts and minds on a journey with me. Hello everyone. Thank you for listening to part 1 with Samira Mumtaz. This is part 2 and I hope you enjoy. Thank you. الحمدللہ ایسا کچھ ہوا نہیں، لیکن آج بھی کبھی فیملی کا جیسے ٹاپک شروع ہوتا ہے سوشل اسٹڈیز میں یا سوشل سائنسز میں، تو میں ایک جا کے ایک کان میں ٹیچر کو بس بتا دیتی ہوں، اور وہ پھر اتنا اچھا کاؤنسل کرتی ہیں الحمدللہ کہ پھر وہ بچہ جو ہے وہ کلاس میں لیفٹ آؤٹ فیل نہیں کرتا. اور جو ہے میری بیٹی نے ایک بار مجھ سے پوچھا تھا کہ جب میری ٹیچر کہتی ہیں فیملی ڈرا کرو تو میں ابو جی بنایا کروں، تو میں نے اس کو کہا آلویز بنایا کرو. اور اب تو وہ بلی بھی بناتی ہے کیونکہ وہ پارٹ آف دا فیملی ہے. تو جو ہے یہ چیزیں ہیں. دوسرا پھر میں نے ایک اور چیز جو مجھے لگا کہ ہے شاید جو میں آپ کو بات کر رہی ہوں کہ ایز اے فیملی اور فیملی یونٹ میں شو کروں بچوں کو کہ میں کر سکتی ہوں. میں ان کو ٹریولنگ پہ لے کے گئی اور میں اکیلے لے کے گئی میں اپنے بچوں کو، اور اس سے اتنا پازیٹیو امپیکٹ آیا کیونکہ میرے بچوں نے بہت دفعہ یہ بات کہی تھی کہ ہاں ابو جی ہمیں مری لے کے گئے تھے نا، ابو جی ہمیں یہاں لے کے گئے تھے نا، تو میں نے کہا دیکھو ہم ابھی بھی مطلب ہم جا رہے ہیں، یا اس طرح سے ہم نے بات کی. اور اس کے بعد ان کو میرے پہ کانفیڈنس آیا بہت زیادہ. ہم نے آپس میں بانڈ کیا، ہماری خاموشی میں بھی ہم نے بانڈ کیا، میں یہ ریئلائز کرتی تھی. اور جو ہے اس سے پھر دوسرا یہ کہ جب وہ دنیا میں باہر نکلتے ہیں بچے مختلف پرسپیکٹیوز دیکھتے ہیں، بہت کچھ سیکھتے ہیں اور اپنے بارے میں بھی سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی ویکنیسز کے بارے میں سیکھتے ہیں، جو کہ اگین بہت مجھے اچھا لگا کہ ایک جگہ پہ ہمیں نہیں پتا تھا ٹریکنگ کرتے ہوئے میری بیٹی کو ایک دم سے ایک فیئر ڈیولپ ہو گیا کہ میں گر جاؤں گی. وہ آگے نہیں جا رہی تھی میرے کہے بغیر. اس کے چھوٹا بھائی وہی چھوٹا اتنا جو آپ کہہ رہی ہیں اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کہتے کوئی بات نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں یا میں آپ کے ساتھ ہوں. تو مجھے یہ چیزیں بہت اچھی لگی نا کہ جس طرح سے آپس میں کنیکٹ کرنا ان کا. تم ایک سنگل مدر کے لیے بہت. یہ بڑی والی کی بات تھی، سیکنڈ والی تو میرے وہ ابھی سے ہی بھائی بن گئے دیسی بھائی. ہاں تو وہ جو دیسی بھائی تو میرے لیے یہ چیز ایک مدر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ میں جس اسٹیج پہ ہوں مجھے فیوچر بھی نظر آتا ہے. مجھے یہ فیوچر میں بھی دیکھنا ہے کہ میں ان میں وہ محبت اور پیار اور انڈرسٹینڈنگ چھوڑ کے جاؤں جس سے وہ آپس میں ایک یہی ہے نا پھر ان کے لیے بانڈ. اللہ آپ کو زندگی دے صحت دے. آپ ماشاءاللہ یہ ساری اتنی بڑی بڑی باتیں آپ نے اتنی ینگ ایج میں کی ہیں. بات اصل میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ آپ نے یہ خود ہی سے آیا ہے سارا؟ میں سب سے پہلے تو میرا خیال ہے فیتھ از ویری امپورٹنٹ کہ تھینک گاڈ فار فیتھ. مطلب مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ ایک جو کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ میں مشکل کے ساتھ آسانی کرتا ہوں، تو آپ ریئلی اس کو سمجھتی ہیں کہ یہ مطلب ہے صرف کہنے کی بات نہیں ہے. مطلب میں آپ کو جیسے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے جاب شروع کی وہ بالکل گاڈ سینٹ تھی. میری کوئی نیت نہیں تھی اس وقت. میں تو ایک اسٹوری ٹیلنگ سیشن کے لیے اپنی بیٹی کے اسکول گئی تو وہاں پرنسپل نے جب دیکھا کہ آپ کا اسٹوری ٹیلنگ سیشن اتنا اچھا تو دیر اینڈ دین شی آفرڈ می دا جاب. اور پھر جب میں نے ان کو بتایا کہ میں ابھی اس فیز میں ہوں تو انہوں نے اکوموڈیٹ کیا مجھے. پھر بھی انہوں نے کہا نہیں آپ آئیں، آپ مطلب انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا یا کچھ اس طرح سے ہوگا تو وہ میرے ایک دم سے وہ ایک پازیٹیو پرسپیکٹیو یہ ملتا ہے کہ اللہ میاں بھی چاہ رہے ہیں کہ پاؤں پہ کھڑے ہوں. اور پھر جب میں ایک اور چیز مجھے بہت لگتی ہے کہ جب آپ کے فرینڈس دوست آپ کے فیملی جب ان کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے بیسکلی وہ اللہ میاں آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ آپ سے وہ ورکس ان ڈفرینٹ ویز نا، آپ کے لیے وسیلے بن رہے ہوتے ہیں نا بیسیکلی. اور پھر اس کے بعد میری اپنی ٹیچرس میں ان کو بھی کریڈٹ دوں گی کہ انہوں نے پھر مجھے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں یونیورسٹی لیول پہ پڑھا رہی تھی، پھر انہوں نے مجھے بھی پل ان کیا اور اس طرح سے سب. تو کوپنگ اسکلز آ گئی نا کہ دیکھیں آپ کے ساتھ ایک واقعہ ہوتا ہے زندگی میں اور ہر ایک کے ساتھ مختلف ہوتے ہیں. آپ نے بچوں کو کیسے کیا، اپنے آپ کو کیسے اپنے آپ کو مطلب اس میں سے سنبھالا،
اور اب کیسے ہیں 4 سال کے بعد آپ لوگ سب؟ آپ کی پرسنلی کیسے ہیں؟ ہاؤ آر یو ڈوئنگ personally how I'm doing good alhamdulillah. دیکھیے ایٹ وہی بات ہے کہ جو void ہے یا جو خلا ہے یا جو گیپ ہے وہ رہتا ہے اور وہ رہے گا. مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ وقت نے مجھے وہ موقع دیے ہیں, وقت وہ موقع دیتا ہے جس میں میں اپنے آپ کا دھیان جو ہے وہ پلٹا سکی ہوں. مجھے چوائسیز دیں اور میں نے پھر ایکٹیولی ان جو ہے چوائسیز کے اوپر جو ہے وہ کیا, وہ آپشنز آپ نے چوائسیز لی. اور دوسرا یہ کہ میں اگین وہی بات ہے, کوشش کرتی ہوں کہ میں اس چیز کے اوپر بہت زیادہ کہہ لیں کہ غور و فکر اب مزید نہ کروں, کہ کیونکہ ڈویل کرنا یا اسی میں رہنا, پاس میں رہنا, کیونکہ وہ آپ کو پل ڈاؤن کرتا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ میں اپنی امی کو دیکھتی ہوں, جیسے میرے ابو کو 30 ایئرز ہو گئے ہیں, تو کبھی کوئی گانا لگا ہوتا ہے تو وہ آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. آپ یہ سوچیں گے مطلب کوئی یہ کہہ کے 30 سال بعد بھی ہاں وہ وائڈ رہتا ہے دل میں, وہ درد, وہ تکلیف, وہ رشتے کا احساس, وہ خلا جو ایک پیار, محبت, کمپینین شپ ہے, وہ ایبسنس رہتی ہے. لیکن یہ کہ اگر ہم اسی میں اگر اب ڈویل کرتے جائیں تو پھر ہم فنکشنل ہی نہیں رہیں گے, اینڈ ہم انفیئر ہوں گے اپنے ساتھ بھی, اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہوئی ہے ان کے ساتھ بھی. تو ایموشنلی آپ کہہ لیں کہ ہاں بہتر ہیں, اسٹرانگ ہیں. بچوں کے لیے جرنی ابھی بہت لمبی ہے, اور چونکہ میں نے خود, میں آپ کو جیسے بتایا کہ میں 8 سال کی تھی, مجھے احساس ہے, اور میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ مے بی وہ ایکسپیرئنس جو میرے ساتھ ہوا وہ اس لیے ہوا کیونکہ میں نے اب اپنے بچوں کو اس نظریے سے دیکھنا ہے کہ میں جب 8 سال کی بچی بن کے سوچتی ہوں نا کہ میں کیسا فیل کرتی تھی, مجھے ہیلپ کرتا ہے اپنے بچوں کو کاؤنسل کرنے میں, کیونکہ میں پھر جو ہے اس طریقے سے ان کو, جو اگر مجھے فیل ہوا کہ کہیں مجھے پتا چل جاتا ہے کہ ہاں یہ ٹائم ہے یا یہ موقع ہے جہاں یہ ضرور فیل کر رہے ہوں گے, محسوس کر رہے ہوں گے, میں بھی نہ کر رہے ہوں, لیکن جب کر رہے ہوتے تو ایک ماں ہوں, مجھے پتا چل جاتا ہے. تو ہم ان کے, اور مجھے پتا ہے کہ ابھی یہ چیز جو ہے وہ رہے گی, اور بہرحال میں نے کبھی ہش نہیں کیا ہوا اس ٹاپک کو. جب ان کا دل چاہتا ہے وہ مجھے کہتے ہیں ہمیں ابو کی تصویر دکھاتے ہیں فون میں جیسے ہوتی ہے, تو وہ میں ان کو دکھاتی ہوں, دیکھتے ہیں. میں نے آپ کو جیسے بتایا ان کو یاد ہے, مطلب اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ وہ کون سے کلر کے کپڑے پہننا پسند کرتے تھے یا کیا, تو ان کی جو میموریز ہیں ان کو الائیو رکھا ہوا ہے, اور وہ اس طریقے سے رکھا ہوا ہے کہ آئی میک شیور, یا میں کرتی ہوں کہ وہ ایک ہیپی میموریز ہے کہ ایک بچوں نے جس طرح ایک سوری مس ہوا تھوڑا سا, میں یہ کہہ رہی تھی کوشش کرتی ہیں, میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ یاد رکھیں, اور وہ ہیپی میموریز خوش ان کو یاد رکھیں, ان کے بارے میں ہر چیز جو ہے وہ خوش, اور وہ اچھی سوچ ہو, نارمل ہو, مطلب اس طریقے سے نارمل گڈ میموریز کی بات صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, کہ بجائے اس کے کہ تو آپ کی تو پھر بڑی پازیٹیو اپروچ ہے ماشاءاللہ پاکستان میں رہتے ہوئے, جہاں پہ اتنی پیسمزم اور نیگیٹیوٹی, کیونکہ انوائرمنٹ میں بہت ہے مختلف ریزنز کی وجہ سے, تو اس میں ماشاءاللہ پھر تو آپ کو تو رول ماڈل کا کہنا کچھ کم نہیں ہے. اور وڈ لائک ٹو, آپ سے تو ہر ہفتے میرا خیال ہے ہوسٹنگ کرنا چاہیے, انٹرویو کرنا چاہیے, تاکہ لوگوں کو, نہیں یہ بہت خوبصورت بات ہے, میں اس کی بڑے آئی وڈ لائک ٹو اکنالج اینڈ اپریشیٹ یو کہ یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ وہاں کریں, کیونکہ جہاں پہ سارے کمفرٹس ہوتے ہیں, جہاں پہ آرام کا سسٹم ہوتا ہے, میں امریکہ میں ہوں, مجھے کوئی ایسے مسئلے نہیں ہیں ڈیلی بیسس پہ بھی. تو ابھی تو ہماری بات نہیں ہوئی ہے کہ آپ بینگ اے وومن کیسے اس کو ہینڈل کرتی ہیں, آپ کو کتنے لوگ زیادہ آپ کو وکٹم کی طرح دیکھتے ہیں, ڈو یو, اینڈ آئی ایم شیور یو ڈونٹ لائک دیٹ بیکاز دا وے یو آر. بالکل بالکل. تو اس کے واقعات میں کیسے ایک لڑکی, ینگ لڑکی اپنی کو کیسے کرنا چاہیے, جن کے ہوتے بھی ہیں اور جن کے نہیں ہوتے, مطلب کافی کچھ ہوتا ہے نا, تو کیا کرنا چاہیے, آپ کا کیا نظریہ ہے اس میں, لوگوں کے لیے میسج کیا ہے آپ کا؟ دیکھیں, ایک ویسے بھی ایک عورت ایک پیٹریارکل سوسائٹی میں ولنریبل ہوتی ہے,
اور جب وہ اس سچویشن میں آتی ہے تو وہ مزید ولنریبل ہو جاتی ہے اور ہر لحاظ سے ولنریبل ہوتی ہے. ایک جیسے آپ نے کہا کہ اس کو ایز اے وکٹم دیکھا جاتا ہے, بیچاری, آپ کو بیچارگی کا کہ آپ بہت بیچاری ہیں اور آپ یہ اب تو آپ کی زندگی بس اب آدمی تو ہے ہی نہیں, تو اب تو اور اب تو بس ختم ہو گئی آپ کی نا تو زندگی ختم ہو گئی. مجھے کسی نے کہا کہ شوہر تو تخت ہوتا ہے تو تخت پہ بیٹھی ہوتی ہے عورت, تو میں نے دل میں سوچا کہ اب میں تخت سے گر گئی ہوں کہ اب میرا شوہر نہیں ہے. تو ایسی بات تو نہیں ہے, ہمارے دین میں بھی عورت کا اتنا مقام اور اتنا رول ہے اور وہ سب کچھ ہے. تو یہ نیگیٹیوٹی بہت دیکھنی پڑی اور یہ شروع سے دیکھنی پڑی. جیسے عدت کا پیریڈ ہے, عدت کے پیریڈ میں لوگ آ رہے ہیں اور مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. تو اب ہر کوئی انسٹرکشنز دے رہا ہے, ہر کوئی انسٹرکشنز دے رہا ہے. اب دیکھیں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میرے شوہر کے کوئی بھائی نہیں, کوئی وہ نہیں, کوئی میل فگر نہیں ہے گھر میں. تو اگر کوئی آ رہا ہے افسوس کرنے یا کچھ کرنے, تو اگر مطلب یا میں نے اسکول پک اینڈ ڈراپ کرنا تھا بچوں کو اور میں نے پھر پوچھا بھی, میں نے پڑھا بھی, تو مجھے پتا ہے کہ ایک دل میں یہ بھی پتا ہے اللہ تعالیٰ از ویری مرسیفل اور وہ سچویشن کو جانتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں اتنے پیٹ ایشوز, یہ کلر نہیں پہننا, ایسے نہیں کرنا. پھر اس کے بعد جب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ذمہ دارہ بیک گراؤنڈ میں ہوئی تھی, تو اس وقت بھی میں نے بہت پرابلمس فیس کی, جس میں مطلب شامل ہے کہ میرے کیریکٹر پہ بھی ایک طرح سے بات آنی شروع ہو گئی, کہانیاں بننی شروع ہو گئی کہ لو جی اس کا تو مطلب جیسے بچوں کا ایک ٹرانسفر پروسیجر ہوتا ہے پراپر, جس میں جو شوہر کی آپ کی ہے, اور الحمدللہ اگین فار اسلام کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے رائٹس دیے ہوئے خواتین کو, اور شکر ہے کہ ہمارا سسٹم بھی اس کو سپورٹ کر رہا تھا جو لیگل سسٹم ہے. تو جب بچوں کے ٹرانسفر کی باری آئی تو ایک رومر سا اٹھ گیا, تو جو ٹرانسفرنگ اتھارٹی ان کا مجھے فون آ کے کہتے ہیں کہ ہم ابھی آپ کی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں, اور جب تک کہ ایک نیکسٹ وارث نہیں آتا, تو جب آپ کی عدت کا پیریڈ کمپلیٹ تب ہوتا ہے اسلام میں جب اف اے وومن از ایکسپیکٹنگ, اگر ایکسپیکٹ کر رہی ہو, جب تک کہ اس کی برتھ نہیں ہو جاتی بیبی کی, چاہے وہ 8 months لگے, 9 لگے, 4 لگے, تو اس کا عدت پیریڈ تب کنٹینیو. تو کسی نے نا یہ ایک افواہ پھیلا دی, تو مجھے اب میں عدت پیریڈ میں مجھے یہ سب کچھ فیس کرنا پڑا. مارننگ ایک آپ کا جو ہے وہ پروسیجر علیحدہ ہے اور وہ چیز آپ کی علیحدہ ہے. تو اس طرح کے ایشوز. پھر بعد میں یہی کہ بیچاری اب آپ کی زندگی ختم ہو گئی, اب تو آپ سے بچوں کی ہو کے رہ گئی, اور وہ تو اور قسم کی عورتیں ہوتی ہیں نا جو آگے شادی کر لیتی ہیں اور اس طرح کر لیتی ہیں, مطلب اس قسم تک کے کامنٹس یہ بھی پہلے سے جی اپنی پری ڈیٹرمنٹ کیا ہوا ہے اور سب کچھ ہے, چاہے کسی کی انٹینشن ہے یا نہیں, بٹ انسٹرکشنز یا آپ جیسے کہہ لیں کہ آپ کو گائے جو ہے. تو اس کو کیسے آپ نے کوپ کیا, کیا کیا, لائک درگزر کر دیا, غصہ چڑھتا تھا, درگزر کیا, کیونکہ اور پھر یہ کہ ہر چیز کو پروف تو نہیں کر سکتے, لیکن یہ چیز تو خیر جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس میں تو پروف تھا کہ میں بھائی اس طرح کا کوئی سچویشن نہیں. لیکن جو ہے مجھے اگین میں کہوں گی کہ مجھے اللہ کی ذات پہ بہت یقین تھا, کیونکہ جب اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں تو آپ کے بس میں کچھ نہیں ہوتا. آپ کتنا پروف کریں گے زمانے کو, آپ کو کرنا پڑتا ہے, آپ کو وہ تو کبھی بھی نہیں خوش ہوں گے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے لوگوں کے لیے جینا جو ہے نا چھوڑ دیا ہے. میں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے میں نے یہ سوچنا چھوڑ دیا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, اور آٹومیٹکلی میرے اندر جو انسٹنکٹ آئی ہے وہ یہ کہ میں ایک کبھی کبھی کہتی ہوں میں شیرنی بن گئی ہوں اپنے بچوں کے لیے. میں تھوڑی سی آؤٹ اسپوکن بھی ہو گئی ہوں, لیکن یہ ضرورت ہے کیونکہ دنیا آپ کو تو غلط بات کیا, ضرورت ہے تو کوئی بات نہیں اس میں, اور دنیا انتظار میں ہوتی ہے کہ وہ آپ کو پٹی دلا کے آپ کا کانفیڈنس ختم کر کے آپ کو کھا پی جائے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو کوپ کرنے کے لیے جو ہے نا یہ مطلب کرنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو میک دی ایفرٹ. اینڈ وہی بات ہے کہ جسٹ اپنے جو فوکس آن یور انسائڈ, اپنی خوشی, اپنے بچوں کی خوشی پرائیورٹی پہ رکھیں, لوگوں کی خوشی پرائیورٹی پہ مت رکھیں. اور دوسرا یہ کہ جو آپ کو رائٹ, اگر آپ کو بنانے والے نے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو رائٹس دے دی ہیں نا, تو جب اللہ آپ سے راضی اور آپ سے خوش اور آپ کو اپرچونٹی زندگی میں دے رہا ہے,
جب آپ کی زندگی اس کے پلان کے مطابق چل رہی ہے, ہمارے پلان کے مطابق نہیں ہے, لوگوں کے پلان کے مطابق. آپ کے بس کے تو میں نہیں تھا, اور نہ ہی لوگوں کے بس میں تھا. لوگ تو کئی دفعہ لوگوں کا بس چلے تو کہیں کہ تمہاری وجہ سے ہی اگلا بندہ گیا. مطلب اتنا آپ کو پتا وہی سوسائٹی میں ہے کہ جی ہاسپٹل کیوں تھے, باہر کیوں نہیں لے کے گئے, یہ کیوں نہیں ہوا, وہ کیوں نہیں ہوا. سو ہر طریقے سے آپ کو ایک جو ہے نا کرش کیا جاتا ہے. کوئی کونا نہیں رہا, اس کا مطلب ہے ہر کونے. اس کے لیے پھر یہ کہ جو ہے مشکل رہی ہے جرنی, ابھی بھی ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے بینگ اے وومن مجھے ایسی سچویشنز فیس کرنی پڑتی ہیں جہاں پہ میرا کوئی بھائی یا کوئی نہیں کر سکتا, مجھے خود ہی اپنا, بیکاز آئی ایم ناؤ دا مین آف دا ہاؤس, آئی ہیو ٹو ٹیک اپ دیٹ رول. سو اس میں جو ہے irrespective آف جینڈر مجھے وہ ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے, اور جو ہے جو میں اوائڈ نہیں کر سکتی. لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے کہ آپ اب جس سچویشن میں ہیں جو ہے اس میں آپ کو بہت اسٹرانگ ہونا ہے, تاکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ بھی اسٹرانگ رہیں. کیونکہ یو آر ڈوئنگ دس فار یور سیلف آلسو, آپ اپنے لیے بھی کریں, لیکن آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ بچوں کے آگے آپ کھڑے ہیں. جی جی, بچے آپ کے ماشاء اللہ انشاءاللہ لگتا ہے آپ نے ان میں وہ ڈال دیا ہے, سیڈ تو ڈال دیا ہے. ویری گڈ ویری گڈ. تو بہرحال ایک بڑا مرحلہ ہے جو آپ نے گزارا ہے اور اب گزر رہا ہے, اینڈ آئی ایم ویری proud to say that I'm really impressed to learn from you that یہ جو آپ ایک جرنی لے کے چل رہی ہیں, یہ آپ کا ایکچولی بڑی ایک خاص مثال بھی بن جاتی ہے جو اس اپروچ سے چلتی ہے. کیونکہ میں نے بھی دیکھی ہیں آپ کو ایکٹنگ کرنے کے لیے کہتے ہوں گے کہ بھئی ایسے رہو, ایسے کرو, تاکہ تھوڑا سا وہ آپ کو جج ہی اس بیس پہ کرتے ہیں. جب آتے تھے, یا جیسے میں ہاسپٹل میں رہی 2 ہفتے وینٹیلیٹر پہ, جب میرے ہسبینڈ تھے اور میں وہاں پہ ساتھ تھی, تو اس کے بعد بھی جب لوگ افسوس کرنے آتے ہیں تو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کتنا روئے ہیں, کہ روک نہیں رہی, کیونکہ وہ آپ کا درد میجر ہی وہ تولتے ہی اس میں ہے کہ مطلب آپ کتنا روئے ہیں, کتنا آپ واویلا مچا رہے ہیں, کتنا آپ ہائی کر رہی ہیں, آپ کی ہائی سننا چاہتے ہیں. اور وہ ڈراما کیا ہے, اور لوگ تکلیف دہ بات بھی تبھی کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی ہائی سننا چاہتے ہیں, اور جب وہ آپ کی ہائی سن لیں گے تو بس پھر وہ آپ کو جو ہے چلی ہو جاتی. آپ کا کیا خیال ہے, یہ بدل سکتا ہے بندہ, یہ کیا ہے, یا آپ ایک اچھی اگزامپل سیٹ کر رہی ہیں؟ کیونکہ ویدر ٹھیک ہے کریٹیکل تو ہوں گے, تو دوسری سائڈ بھی ہوگی جو میرے جیسے سوچیں گے کہ بھئی یہ تو بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے, احسان نہیں ہوتا جو آپ کر رہی ہیں, بلکہ آپ تو ایک مثال قائم کر رہی ہیں بچوں کے لیے. بیٹیاں بھی ہیں ضرور, وہ تاکہ ساری عمر کے لیے ڈپریس تو نہیں کرنا نا ان کو. آپ ایسے ہی ہے, آپ تو بہت سے مرحلوں پہ فیوچر میں آپ کو بہت سارے لیولز پہ دیکھنا ہے بچوں کو. نہیں, اور پریزنٹ ایسا ہے تو فیوچر ہوگا نا جو آپ چاہ رہی ہیں. جب تک پریزنٹ میں نہیں آپ وہ کریں گے, خالی فیوچر سے تو کچھ نہیں ہوتا, وہ تو ابھی آنا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں. تو اس کے سیڈز, اس کے بیج ابھی بورن ہے. ہاں, وہ آج آپ جو پازیٹیو اور اچھی اسمائل سے, اور یہ جو آپ کی ڈسکشن, یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ آپ بچوں سے بات کرتی ہیں. بہرحال ایک دفعہ پھر تھوڑا سا اس کو کنسائزلی کوئی بتا سکیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد ایٹ دس پوائنٹ کیا ہے؟ ایٹ دس پوائنٹ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ زندگی بہت تھوڑی رہ گئی ہے اور ایک ہی دفعہ ملتی ہے, اور اس کو میں جتنا لے سکتی ہوں نا لائف میں سے, زندگی میں سے, میں وہ لے لوں, سمیٹ لوں. آخر میں ہم سب نے وہیں جانا ہے, اور ہم سب نے ان کو مل لینا ہے, اور ان کو ہم اپنے دلوں میں کیری کر رہے ہیں, اور ان کو مس کرتے ہیں. صرف اگر منہ سے نہیں کہتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کے ساتھ وفاداری نہیں کرتے جو چلے گئے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے دل میں ہے, کوئی اس کو لے کے جا ہی نہیں سکتا اس اسپیس کو. اور اتنی سی لائف میں مجھے لگتا ہے کہ موو آن کرنا, آگے اس جو رہ گئی ہے اس کو اچھے طریقے سے جینا, خوشی خوشی, اچھے فرینڈز بنا کے, اپنی جو دل آپ کا چاہتا ہے آپ وہ کریں. جو ہے پرسنل لیول پہ بھی میں مطلب آپ کو پرسنلی اپنا بتا رہی ہوں کہ میں اب وہ کام کر رہی ہوں جو مجھے کنٹینٹمنٹ دیتی ہے, مجھے جو خوشی دیتا ہے, مجھے جو سیٹسفیکشن ملتی ہے, اور وہ کرتی ہے. اور اس چیز کے ساتھ دیر از یہ ڈینائل ہے ہی نہیں کہ پرابلمس تو ہیں, یہ رشتہ دھوپ چھاؤں کا ہے پوری زندگی. تو اس کو ہم یہ کہنا کہ جی مجھے مکمل خوشی حاصل ہو جائے گی, یہ میرا خیال ہے لیسن بہت جلدی لرن کر لیا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں نا ہیپینس ڈیسٹینیشن نہیں ہے,
ठीक है, तो हमने बस मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस कलेक्ट करने हैं. तो एक रोलर कोस्टर राइड है, ऊपर भी जाएंगे नीचे भी जाएंगे, पर नीचे ज्यादा देर नहीं रहना. कोशिश करना है हाँ. कि ऊपर ऊपर जाएं ताकि हम इंजॉय कर सके रोलर कोस्टर की वही हाइट्स को, एक वो फील कर सके और अच्छे मोमेंट्स को. बाकी सब कुछ यहीं रह जाना है और तो कुछ भी नहीं. लगता है रोलर कोस्टर्स पसंद है. एक ही दफा राइड ली है और शौक बहुत है कि लूं. हाँ, हाइट से नहीं डर नहीं लगता. अच्छा. अभी आपकी फोटोग्राफी और उस पे तो बात ही नहीं हुई, वो हम अब इंग्लिश सेगमेंट में करेंगे बातें थोड़ी सी और. अच्छा, मैसेज ऑफ होप क्या देना चाहेंगे? उम्मीद का पैगाम दीजिए प्लीज अपनी लड़कियों के लिए, इंसानों के लिए, सबके लिए. मैंने अपनी जो एक मोटिवेशनल स्पीच थी उसमें मैंने बोला था, लेकिन मैं इंग्लिश में कहूंगी उसको अब. हाँ इंग्लिश में कह दें. वो टेड टॉक में तो आपने किया, वो भी बताए, वो आपकी डिस्क्रिप्शन में होगा इंशाल्लाह. लेकिन तो मैंने उसमें ये कहा था कि अमूमन ये कहा जाता है ना कि when life throws you lemons make lemonade. तो मैं ये कहती हूँ कि नहीं, you throw the lemons back at your life and say कि you were not bound to catch them anyways. तो आपको चॉइसेस जो दी जाती हैं, तो डिस्पेयर की भी अगर आपके ऊपर आ रही है तो इट्स योर चॉइस. डू यू वांट टू कैच दैट डिस्पैरिटी और सैडनेस, और डू यू वांट टू थ्रो इट बैक टू लाइफ. तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने आप को उठाएं, लिफ्ट करें और जो है लाइफ से सर उठा के चलें. वेरी नाइस, गुड. एंड माय लास्ट क्वेश्चन उर्दू का है कि जी आपको व्हाट लाइट्स यू अप? What lights me up? आपको क्या खुशी देता है, या एक क्या कहते हैं आपको, रोशनी क्या कहते हैं, व्हाट लाइट्स यू अप? हाँ, आपको खुशी क्या देती है चीज? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहले जो चीज मुझे एक दिल को जैसे कहते हैं वार्मथ या मेल्ट करती है, वो मेरे बच्चों के जेस्चर्स हैं. अच्छा. जैसे एक तो होता है ना, माँ खींच खींच के बुला रही होती है क्या मैंने प्यार करना है. एक वो होता है कि बच्चे जब आपकी तरफ सेंसिटिव होते हैं और छोटे छोटे नोट्स हर जगह लिखे होते हैं, आई लव मामा. अच्छा. और मेरे पास आके कोई बात शेयर करते हैं या कॉम्प्लीमेंट करते हैं. सेंसिटिविटी उनकी जो रिफ्लेक्ट होती है इस चीज में, मुझे बहुत अच्छा लगता है. और मुझे जब वो उनकी आंखों में वो जो एक उम्मीद होती है ना, जब वो मुझे देखते हैं और एक जिस एक्साइटमेंट से वो मुझे बातें बता रहे होते हैं, और वो जो मुझे उस वक्त उनका एक इमेज होता है ना कि they look like wholesome human beings, एक मुकम्मल शख्सियत जिंदगी नजर आ रही है. और एक मुकम्मल शख्सियत मुझे उस पर नहीं लग रहा होता कि कोई उनमें कोई रह गए है. मुझे बहुत खुशी देती है. और इसके अलावा मैं ट्रैवल करना, मुझे बहुत सुकून मिलता है. अल्लाह की कुदरत में जानना, रहना, पहाड़ जंगल मुझे बहुत तस्कीन देते हैं. नेचर पसंद आती है, देते हैं मुझे. जय अल्लाह के करीब भी करते हैं, जिससे समझ आती है कि इतने जो लोग मेडिटेट करते थे वो क्यों अकेले जाके करते थे. तो ये जो मैं बच्चों को भी लेके जाती हूँ, लेकिन वहाँ मुझे अगर तन्हाई के 15 मिनट भी मिल जाए किसी भी जंगल में बैठे या पहाड़, तो मेरे लिए वो पूरा साल एक बैटरी चार्जर की तरह काम करते हैं. अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस. बहुत शुक्रिया जी आपका. अब हम अपना यहाँ पे इसको एंड करते हैं. इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी. तो थैंक यू अगेन. थैंक यू सो मच. माय प्लेजर. बहुत खुशी हुई. अल्लाह हाफिज. Thank you for staying with me through this exciting episode. Please don't forget to subscribe and stay tuned for the next episode of Light Up with Shwa.